بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پالیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ ان مسلم پولیٹیکل فلاسفی we are going to discuss Iqbal's political philosophy, concept of democracy, Islamic democratic system and concept of اجتہاد۔ اقبال کی پولیٹیکل فلاسفی کے سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک اقبال کی فلاسفی، پولیٹیکل فلاسفی، اور اس میں ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے جمہوریت کا تصور، اسلامی جمہوریت کا تصور اور تصور اجتہاد۔ اقبال 20th سینچری کی ایک گریٹ پرسنالٹی ہے اور وہ ایک گریٹ پوئٹ ہے، گریٹ ریفارمر ہے اور گریٹ اسکالر ہے۔ اپنے پولیٹیکل ویوز کی وجہ سے وہ ایک بہت بلند مقام پر فائز ہے۔ انہوں نے انڈین مسلمز کو اسلامی فکر و فلسفہ، اسلامک فلاسفی اینڈ تھاٹ سے اویئرنیس دی، ان کو آگاہ کیا اور اس کو آگے بڑھانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے انڈین مسلمز میں نہ صرف جذبہ آزادی پیدا کیا بلکہ ایک نئی مسلم اسٹیٹ کے قیام کی راہ بھی ہموار کی۔ اس وجہ سے ان کو نیشنل پوئٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اقبال مفکر اسلام بھی کہلاتے ہیں کیونکہ وہ اسلام کو ایک ریئلسٹک کوڈ آف کنڈکٹ قرار دیتے ہیں اور اسلامی فکر اور اسلامی تھاٹ کو زندگی گزارنے کا ایک اہم ذریعہ بھی قرار دیتے ہیں۔ اس کو اس طرح سے کہا جائے تو زیادہ درست ہوگا کہ وہ اس کو ایک پریکٹیکل وے آف لیڈنگ لائف قرار دیتے ہیں کہ یہ ایک عملی طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ اسلامک تھاٹ از دا پریکٹیکل وے آف لیڈنگ لائف۔ اقبال اس چیز پر قائم تھے اور وہ اسی طرح سے عوام کو، لوگوں کو، انڈین مسلمز کو اسلامی فکر و فلسفے سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک اسلام محض ایک مذہب نہیں ہے بلکہ ایک مکمل دین ہے، ایک مکمل کوڈ آف کنڈکٹ ہے۔ اقبال کے نزدیک اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف which covers every sphere of human life۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اقبال سیکولر مائنڈڈ ہرگز نہیں تھے۔ وہ مذہب کو سیاست سے جدا نہیں کرتے تھے بلکہ وہ ریلیجن کو پولیٹکس کا اور پولیٹکس کو ریلیجن کا ایک انٹیگرل پارٹ قرار دیتے تھے کہ دونوں کو وہ الگ الگ نہیں قرار دیتے تھے۔ اقبال کے خیال میں اگر دین کو سیاست سے الگ کر دیا جائے تو باقی چنگیزیت بچتی ہے، ظلم و استبداد ہے، ناانصافی ہے، جس سے معاشرتی امن و سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اقبال اسلامک طرز معیشت، طرز معاشرت، اسلام اور سائنس، اسلامک فلاسفی آف لائف، اسلامک ڈیموکریٹک سسٹم، یہ ان چیزوں پر، ان ٹاپکس پر، ان موضوعات پر
انہوں نے تباہ آزمائی کی، اور جو ان کی فیمس بکس ہیں ان میں ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ آف اسلام، علم الاقتصاد مینز اکنامکس، خطبات، اور اس کے علاوہ ایولیوشن آف میٹا فزکس، یہ ان کی جو فیمس بکس ہیں۔ اس کے علاوہ شاعری میں ان کی بہت سی جو شعراء آفاق بکس ہیں، ان میں بانگ درا، پیام مشرق، اسرار خودی، رموز بے خودی، جاوید نامہ، بال جبریل اور ضرب کلیم نے بہت زیادہ شہرت پائی۔ اقبال نے اپنی زندگی میں فکر و فلسفہ کے حوالے سے بہت سے ٹاپکس پر کام کیا، تباہ آزمائی کی، اور اس میں انہوں نے کنسیپٹ آف خودی، کنسیپٹ آف ملت، کنسیپٹ آف ڈیموکریسی، اسلامک ڈیموکریٹک سسٹم، کنسیپٹ آف شاہین، اس کے علاوہ کنسیپٹ آف اجتہاد اور مرد مومن جیسے بہت سے موضوعات پر کام کیا۔ آج ہم ان میں سے جو سب سے پہلے جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ ہے کنسیپٹ آف ڈیموکریسی۔ اقبال ویسٹرن کنسیپٹ آف ڈیموکریسی کی فیور میں نہیں تھے، وہ اس کے خلاف تھے، کیونکہ اس میں اقبال کے خیال کے مطابق اس میں صرف میجورٹی جو ہے یا عددی برتری جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے، اور وہ اس وجہ سے اس کے خلاف تھے۔ اقبال کے خیال میں جمہوریت میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ اقبال ایکچولی کردار کی برتری کے قائل تھے، وہ کردار کو دیکھتے تھے اور حق بات کو دیکھتے تھے، وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر نظر آتے ہیں کہ کس طرح سے بندوں کو گن لیا جائے اور اس کے حق میں پھر فیصلہ دے دیا جائے۔ وہ عددی برتری کی بجائے وہ کردار کی بلندی کے ہمیں قائل نظر آتے ہیں۔ اقبال نے مغربی جمہوریت کی بہت ساری خامیاں جو ہیں وہ دنیا کو انٹروڈیوس کروایا، ان پر آشکارا کی۔ مغربی جمہوریت ایکویلٹی، مساوات کی ہمیں علمبردار نظر آتی ہے، لیکن اس ویسٹرن کنسیپٹ آف ڈیموکریسی نے اس ایکویلٹی کے لبادے میں جو ظلم و ستم ہے، جبر و استبدادیت ہے، اس کو فروغ دیا۔ در حقیقت اقبال یہ کہتے ہیں کہ اس عددی برتری کی آڑ میں انفرادی حقوق کی پامالی کی گئی ہے، جو انڈیویجول رائٹس ہیں ان کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے، جبکہ اسلام انفرادیت اور انفرادی آزادی اور انفرادی حقوق کو بھرپور تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ ویسٹرن کنسیپٹ آف ڈیموکریسی میں جو حکمرانی ہے اور حکمرانی کے جو معاملات ہیں وہ چلانے کی صلاحیت اور اہلیت ہے ہی نہیں ہے۔ وہ اس بات کو سرے سے نگیٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مغربی طرز حکومت کو حکمرانی اور ان کے حکمرانی کے جو مسائل ہیں، معاملات ہیں، ان سے نپٹنے کی، ان کو سالو کرنے کی، ان سے نبرد آزما ہونے کی اس میں نہ کیپیبلٹی ہے اور نہ ہی اس میں پار ہے۔ اس کی وجہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت سٹینڈ کرتی ہے پاپولیرٹی پہ، لیکن اقبال اس بات کی بھی نفی کرتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی حکومت جو ویسٹرن کنسیپٹ آف ڈیموکریسی کی قائل ہے، علمبردار ہے،
وہ جو پاپولیرٹی پر قائم ہے، کیا اس بات کی گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ وہ مسائل کو حل کرنے کی اور مسائل کو ایڈریس کرنے کی صلاحیت اور طاقت بھی رکھتی ہے؟ اقبال اس چیز کے قائل نہیں تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ محض پاپولیرٹی پر قائم ہوتی ہے اور اس میں مسائل سے نپٹنے کی، ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی، ان پرابلمز کو ایڈریس کرنے کی اس میں اہلیت ہی نہیں ہوتی، کیپیبلٹی نہیں ہوتی. اقبال کا خیال یہ ہے کہ اس میں اقتدار اعلیٰ کا مالک عوام کو ظاہر کیا جاتا ہے، جبکہ یہ تصور دو طرح سے غلط ہے. اقبال کے نزدیک وہ اس کی نگیشن کرتے ہیں، نفی کرتے ہیں. ان کے خیال میں یہ دو طرح سے غلط ہے. ایک تو یہ کہ اس میں اقتدار اعلیٰ کے مالک عوام ہوتے ہی نہیں ہیں، اور دوسرا ان کا خیال یہ ہے کہ ایکچولی نام ان کا لیا جاتا ہے، لیکن یہ جو اقتدار اعلیٰ کا تصور ہے، اس کو اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ اس کے مالک ہرگز عوام ہوتے بھی نہیں ہیں، بلکہ اس کا اصلی مالک ذات باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو خالق بھی ہے، جو مالک بھی ہے اور جو پروردگار ہے. یعنی جو ہر چیز کا مالک ہے، جس نے پیدا کیا ہے اور جو ہر چیز کا پالنے والا ہے، وہی اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے. طاقت اور اقتدار اسی کا ہے. بندے کو بندوں پر حکومت کرنے اور قانون سازی کرنے کا اختیار نہ ہوتا ہے، نہ دیا جا سکتا ہے. ان میں اتنی اہلیت ہی نہیں ہوتی، ان میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ حکمرانی کا، قانون سازی کا اس طرح سے حق ادا کر سکیں. یہ اختیارات جو ہیں، یہ جو ان کو بطور حکمران ملتے ہیں، یہ تو مقدس امانت ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ جواب دہ ہیں، نہ صرف عوام الناس کے سامنے بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جواب دہ ہیں. اقبال کے خیال میں در حقیقت یہ جو کنسیپٹ ہے، کنسیپٹ آف ویسٹرن ڈیموکریسی، یہ دور جاہلیت کی سامراجیت کا تسلسل ہے. یہ اسی دور سے چلا آ رہا ہے جب انسان پر حکومت کرتا تھا، اور یہ اسی کا تسلسل ہے. یہ ایکچولی فریب ہے، دھوکہ ہے، سراب ہے، ڈسیپشن ہے. یہ وہ نہیں ہے جو نظر آتا ہے، جس میں اقتدار اعلیٰ کا مالک جو ہے وہ عوام کو قرار دیا جاتا ہے، اور ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ فقط ایک ووٹ. اور جب وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر لیتے ہیں تو پھر وہ ایک مخصوص عرصہ کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں، ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اب یہ عوام الناس جن کے ہاتھ میں ایک ووٹ تھا، انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کر کے دے دیا، کسی کو بھی دے دیا، اس کو حکمران بنا دیا، اور اب 5 سال یا جتنا مخصوص لمٹ مدت ٹینیور ہے اس میں وہ ان کے رحم و کرم پر ہے. تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، ایک بہت بڑا فریب ہے کہ وہ عوام الناس جن کو پاپولر سوورینٹی کہتے ہیں، وہ پاپولر سوورینٹی میں وہ ووٹ دے کر فارغ ہو گئے، اور ووٹ لے کر جو عوام کے ووٹ کی مرہون منت ہیں، وہ ووٹ لے کر حکمران بن بیٹھے. اور صرف حکمران نہیں بن بیٹھے بلکہ وہ سامراجیت کا روپ دھار بیٹھے. ایکچولی تو کہا یہ جاتا ہے نا کہ عوام حکمران ہے، لیکن عوام وہ ایک دن کے لیے اپنے ووٹ کی حد تک آزاد ہوتے ہیں، اور جب وہ ووٹ دے دیتے ہیں تو پھر وہ اگلے ایک مخصوص ٹینیور کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں. اقبال یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی یہ جو ویسٹرن کنسیپٹ آف ڈیموکریسی ہے، یہ سامراجی قوتوں کی اعلی کار ہے، یہ امپیریلزم کی اعلی کار ہے، اور یہ انہی کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے.
یہ جو آزادی، حقوق اور مساوات کی بات کرتے ہیں، یہ اس کے اندر یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، اور وہ ایکچولی امپیریلزم کی اعلی کار ہے. وہ اس کے مفادات کو تحفظ دیتی ہیں. وہ صرف امپیریلزم کی بات کرتے ہیں، اور امپیریلزم کے تحت وہ عوام کے ووٹ حاصل کر کے حکمران بٹ بیٹھے، اور اب وہ امپیریلسٹک جو پاورز ہیں ان کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں، ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. نہ وہ عوام کی انفرادی آزادی، حقوق، مساوات محفوظ ہے، نہ اجتماعی محفوظ ہے. اور یہ ایکچولی ہم دیکھیں تو یہ انسان کی انسان پر حکومت کا ایک ذریعہ ہے. آن دا ادر اینڈ اقبال اسلامک ڈیموکریٹک سسٹم کی بھی بات کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں مغربی جو ویسٹرن کنسیپٹ ہے، اس کے مقابلے میں اسلامک ڈیموکریٹک سسٹم کو ریکمینڈ کرتے ہیں اور اس کی بات کرتے ہیں. اقبال کے خیال کے مطابق اسلام کا شورائی نظام اور اسلامک ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ ایک شاندار ماضی اور ایک نہایت کامیاب سسٹم ہے. اس نظام کے تحت اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ. اختیارات ایک مقدس امانت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے جو نیک صالح بندے ہیں ان کو عطا کیا جاتا ہے. قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال یعنی عمل صالح کیے، اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ کرتا ہے کہ ان کو زمین پر حکومت عطا کرے گا جس طرح اس سے پہلے لوگوں کو عطا کی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعدہ کیا گیا ہے نیک اور صالح بندوں کہ وہ اس نظام کو لے کر آگے چلیں گے. یعنی سوورینٹی اللہ تعالیٰ کی، یہ ایک مقدس امانت، اور اس کے تحت خلافت کا نظام. یہ اسلامی ڈیموکریٹک سسٹم میں جو خلافت ہے وہ ایک زبردست نظام ہے، پسندیدہ فیورٹ نظام سسٹم جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں. خلیفہ وقت جو ہے وہ جمہوری نظام کے تحت الیکٹ ہوتا ہے اور پھر اپنی حکومت کی تشکیل کرتا ہے. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے ہر کام کے سلسلے میں، ہر طرح کے اعمال و افعال کے سلسلے میں، جو بھی اس کے ایکشنز ہوں، جو بھی اس کی ایکٹیویٹیز ہوں، ان کے سلسلے میں وہ اکاؤنٹیبل ہے. ناٹ اونلی ٹو دا پیپل بٹ آلسو اللہ. وہ صرف عوام الناس کے سامنے ہی جواب دہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بھی جواب دہ ہے. اور اس طرح سے وہ کسی طور پر بھی ان اختیارات میں جو اس کے پاس مقدس امانت کے طور پر ہیں ان میں وہ خیانت کرنے کا، کوتاہی کرنے کا، یا عوام کو دھوکہ دینے کا، ان کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کا، ان کو دھوکہ فریب میں الجھانے کا، یا سامراجی قوتوں کا اعلی کار بننے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ یہاں وہ عوام الناس کے سامنے جواب دہ ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ. اور اس میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ ہے خوف خدا، کہ وہ خوف خدا سے لبریز ہوتا ہے. وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ عوام الناس کو دھوکہ دے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے، اور یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا. اس کے علاوہ اقبال خواتین کے ووٹ کے بھی ہمیں حامی نظر آتے ہیں. اقبال ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ آمریت جو ہے وہ خلافت کی ضد ہے. یعنی جو اسلامی ڈیموکریٹک سسٹم میں جو خلیفہ ہے، امیر ہے،
امام ہے وہ آمر نہیں، ڈکٹیٹر نہیں ہو سکتا، وہ شورائی نظام کے تحت وہ پابند ہے مشورہ کرنے کا، اور اگر وہ مشورہ نہیں کرتا تو پھر اس کی آمرانہ روش ہے، اور اس کے لیے بھی اسلام نے ایک طے شدہ اصول دے دیے ہیں اور اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں آمریت کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اقبال اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ جو ہم نے پہلے ویسٹرن کنسیپٹ کی بات کی تو وہ ایک فریب پر مبنی نظام ہے جو عوام کے جذبات سے کھیلتا ہے اور عوام سے ووٹ لے کر وہاں امپیریلسٹک اپروچ جو ہے اس کو لاگو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بندوں پر بندوں کی حکمرانی قائم کرتا ہے۔ اور اقبال آن دا ادر اینڈ جو دوسری بات کرتے ہیں اسلامک ڈیموکریٹک سسٹم کی، اس میں بندوں پر بندوں کی حکمرانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور جو دنیاوی کاروبار ہے، امور مملکت ہے، اس کو چلانے کے لیے جو اختیارات ہیں وہ امیر، امام یا خلیفہ کے پاس وہ ایک مقدس امانت ہے، اور ان تمام معاملات کو چلانے کے سلسلے میں حکمرانی اور حکمرانی کے جو معاملات ہیں ان کو چلانے کے سلسلے میں عوام الناس کے حوالے سے وہ ان مقدس امانت، ان اختیارات کو مقدس امانت کے طور پر استعمال کرتے ہوئے وہ عوام الناس کے سامنے بھی جواب دہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جواب دہ ہے، اور اس میں جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے خوف خدا، اور جس کا ہمیں ویسٹرن کنسیپٹ آف ڈیموکریسی میں کوئی تصور نہیں ملتا۔ اب ہم جو علامہ اقبال کی جو پولیٹیکل فلاسفی ہے اس کے سلسلے میں ایک اور اہم موضوع جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ ہے کنسیپٹ آف اجتہاد۔ اقبال اپنی آفاقی فکر و فلاسفی کی بنا پر ملت کے ذہن میں ایسے راسخ ہیں یا اس طرح سے راسخ ہیں کہ کوئی اور فکری چیز ان کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی یا ہوتی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ یہ کہنا درست ہے کہ اقبال کے جو اپنے افکار ہیں اور نظریات، یعنی ان کی جو تھاٹ ہے اور جو فلاسفی ہے اس کی روح سے وہ عالم انسانی کی اجتماعی میراث قرار پاتی ہے۔ یعنی اقبال کا جو کچھ ہے وہ ان کی جو فکر و فلاسفی ہے وہ ایک اجتماعی میراث ہے، ایک اجتماعی ورثہ ہے۔ دراصل اقبال اسلام اور مشرق کی جو رینائسنس ہے، نشأت ثانیہ کا داعی ہے، اور وہ مغرب کے جو ویسٹ کے جو دانشکدے ہیں ان کی جو فکر و فلاسفی ہے اس کا نقاد ہمیں نظر آتا ہے۔ کرٹک ہے، ایک زبردست کرٹیسائز کرتے ہیں وہ جو مغربی ویسٹرن تھاٹ جو ہے اس میں، اور بہت سارے مواقع، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں انہوں نے مغربی افکار یعنی جو ویسٹرن تھاٹ ہے اس کو چیلنج بھی کیا ہے۔ ایکچولی اقبال کا جو میسج ہے وہ توحید اور رسالت کی اساس پر قائم ہے، اور یہ نہ صرف مسلم اقوام کے لیے ہے، پھر اس کی وساطت سے ملت اسلامیہ کی جو انفرادی اور اجتماعی، یعنی ملت اسلامیہ کی انفرادی اور اجتماعی انا یعنی خودی ہے، اس کی تکمیل کا کام بھی لیتے ہیں، جس کے معنی اظہار ذات کے ساتھ ساتھ، یعنی اپنی ذات کے اظہار کے ساتھ ساتھ انسان کی اجتماعی تعمیر و ترقی اور معاشرے کی مکمل تطہیر کا مقصد پیش نظر ہے۔ چنانچہ اقبال کی فکری اساس میں ایک اہم
ایک ویری امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ کنسیپٹ آف اجتہاد ہے۔ اقبال اجتہاد کو اسلامی معاشرے میں حرکت اور نمو یعنی موومنٹ، موشن اینڈ گروتھ کا ایک پرنسپل جو ہے وہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہ صرف اجتہاد کی بدولت ممکن ہے۔ اقبال اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اگر ہم نے اسلامی معاشرے کی فکری اور عملی سمت کو درست رکھنا ہے تو پھر ہمیں اپنے پورے نظام فقہ یعنی سسٹم آف جورسپروڈنس جو ہے اس پر مکمل غور و خوض کرنا ہوگا اور اثر نو اس کی تشکیل کرنا ہوگی، اس کو ریکنسیڈر کرنا ہوگا، اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہوگا، اور اس کے بغیر جو ہے وہ کسی طور پر بھی چارہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس کو کرنے کے لیے یعنی یہ جو ریکنسٹرکشن ہے اور اس کی جو ریکنسیڈریشن ہے، اس کو بروئے کار لانے کے لیے ہمیں اجتہاد کا دروازہ جو ہے وہ اوپن کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ اس معاملے کو جتنی جلدی ہو سکے ہمیں سمجھنا چاہیے اور اجتہاد کا ڈور جو ہے اس کو اوپن کرنا چاہیے۔ آج اس کی اشد ضرورت ہے تاکہ اسلامک لا جو ہے وہ ایک زندہ اور متحرک قوت کی حیثیت سے سامنے آئے۔ اس سے جدید دور کے جو انوکھے، منفرد اور اچھوتے قسم کے مسائل ہیں ان کو کنفرنٹ کرنے میں مدد ملے، ان سے نابرد آزما ہوا جا سکے، ان کو ایک بہتر طریقے سے ایڈریس کیا جا سکے۔ اقبال اجتہاد کی اہمیت پر نو ڈاؤٹ زور دیتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو بھی لیتے ہیں کہ اجتہاد ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہوتا۔ جو کم علم اور کم فہم لوگ ہیں وہ اجتہاد کرنے کے قابل نہیں ہیں، نہ ہی ان کا اجتہاد اجماع کی شکل اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے بہتر یہ ہے کہ ان ائمہ اکرام کی تقلید کر لی جائے جو اس سے پہلے تھے۔ وہ اس کو ایک محفوظ راستہ قرار دیتے ہیں کہ آج کل کے جو کم علم، کم فہم، جو ایک سو کالڈ جو عالم ہیں، فقہاء ہیں، ان کی بجائے ائمہ اکرام کی تقلید کر لی جائے، اس کو وہ ایک محفوظ راستہ قرار دیتے ہیں۔ اقبال کسی بے لگام اور آزاد اجتہاد کے قائل نہیں ہیں، وہ کسی ایسی تغیر و تبدیلی کے قائل نہیں ہیں جو بے لگام ہو، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو اور وہ محض ایک دھوکہ اور فریب اور اسلام کے نام پر کیا جائے، اس کے وہ قائل نہیں ہیں، بلکہ وہ اسلام کے جو طے شدہ پیرامیٹرز ہیں اور جو لمیٹیشنز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے اس کی اثر نو تشکیل کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ اقبال کے خیال کے مطابق بدقسمتی سے امت مسلمہ میں اجتہاد کا دروازہ پچھلی کئی صدیوں سے بند ہے، جمود کا شکار ہے، اس پر کام نہیں ہو سکتا۔ اقبال کا کہنا یہ ہے کہ کوئی معاشرہ، ملت، تہذیب، اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ثبات و تغیر سے راہ فرار اختیار کرے، وہ حرکت اور تغیر کا راستہ بند کر دے، وہ اجتہاد کا دروازہ بند کر دے، یہ کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ جو دونوں ایلیمنٹس ہیں یہ ایکچولی اعتدال ان کے ساتھ اعتدال و توازن کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، یعنی چیکس اینڈ بیلنسز کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اقبال کے خیال میں آج اسلامی معاشرہ جمود کا شکار ہے، اس میں اجتہاد کی ضرورت ہے۔ اقبال حرکت و تغیر پر زور دیتے ہیں، اقبال ثبات پر زور دیتے ہیں، اقبال یہ کہتے ہیں کہ
اجتہاد اور تقلید میں کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہے یا ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اقبال کے خیال میں اگر تقلید کرنے والے ہی موجود نہ ہوں، یعنی فالوورز ہی موجود نہ ہوں، تو پھر اجتہاد کی کیا ضرورت ہے؟ پھر وہ اس پر عمل کون کرے گا اور اس کی پھر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اجتہاد کرنے کے لیے جہاں فقہاء اور علماء کی ضرورت ہے جن کے لیے کنڈیشنز قائم کی گئی ہیں، اسی طرح سے یہ جو فالوورز ہیں، تقلید کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اجتہاد کو اسلامک لا جو ہے اس کو فالو کریں۔ اور اقبال کے خیال میں اجتہاد ہر بندہ نہیں کر سکتا، یعنی امت کے ہر بندے کو اجتہاد الاؤ نہیں ہے۔ امت کے سارے افراد بھی مل جائیں تو بھی اجتہاد نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے اقبال کہتے ہیں کہ اجتہاد ایک خاص سطح پر ہی ممکن ہے، خاص قسم کے لوگ کر سکتے ہیں۔ اسلام نے ان کے لیے پیرامیٹرز جو ہیں وہ قائم کر دی ہیں، لمیٹیشنز قائم کر دی ہیں، ان کے لیے کنڈیشنز بنا دی ہیں جو بلا تعطل ہونی چاہیے اور بلا تعمل ہونی چاہیے، یعنی ان کنڈیشنز کو فالو کرتے ہوئے، ان لمیٹیشنز کو فالو کرتے ہوئے، ان پیرامیٹرز کو فالو کرتے ہوئے اجتہاد کرنا چاہیے۔ اور جو کنڈیشنز عائد کی گئی ہیں وہ اگر کوئی صاحب علم ان پر پورا اترتا ہے تو پھر وہ اجتہاد کرنے کی اہلیت، قابلیت اور صلاحیت رکھتا ہے، یعنی ان شرائط پر جو اسلام نے طے کر دی ہیں، جو پیرامیٹرز دے دی ہیں، جو لمیٹیشنز دے دی ہیں، ان کنڈیشنز پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جو کرتا ہے، جو ان پر پورا اترتا ہے، وہ مجتہد ہو سکتا ہے۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ جو ان شرائط پر، ان کنڈیشنز کو پورا کرتا ہے وہ آگے بڑھے، وہ اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں تو وہ آگے بڑھے، اجتہاد کے کام کو آگے بڑھائیں تاکہ امت مسلمہ پر جو ایک جمود طاری ہے اس کا خاتمہ ہو سکے۔ یعنی اس کے لیے جو ابتدائی شرط ہے وہ یہ جو شرائط ہے، ان کے علاوہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان شرائط پر پورا اترتا ہو، اس کی اہلیت رکھتا ہو، اس کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ قرآن حکیم سے رجوع کرے۔ قرآن حکیم میں اگر کسی معاملے پر خاموشی پائی جاتی ہے تو پھر وہ سنت و حدیث سے رجوع کرے۔ اگر وہاں بھی خاموشی پائی جاتی ہے اور رہنمائی نہیں ملتی، یعنی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی استفادہ کرے، وہاں اگر خاموشی ہے تو پھر وہ آگے بڑھے، جہاں رہنمائی موجود ہے ان کی پیروی کرے، اور جن معاملات میں خاموشی ہے وہاں شرائط کے حامل، یعنی جو ان کنڈیشن پر اجتہاد کرنے کی کنڈیشنز پر پورا اترتے ہیں، اہل اور باصلاحیت لوگوں کو اپنی عقل و بصیرت اور فہم و فراست سے کام لے کر، اپنی عقل سلیم سے کام لے کر پھر اپنی رائے قائم کرنی چاہیے، اور یہ رائے اجماع کا درجہ رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال دی جا سکتی ہے کہ جب آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن میں اپنا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے ارشاد فرمایا، معاذ وہاں آپ فیصلے کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے کہا قرآن حکیم کی روشنی میں۔ تو آپ نے فرمایا اگر قرآن حکیم میں اس وقت اس معاملے میں خاموشی ہو تو پھر، تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی سنت اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہاں بھی خاموشی ہو تو حضرت معاذ نے عرض کیا کہ میں اپنی عقل سلیم، اپنی فہم و فراست سے کام لے کر اپنی رائے قائم کروں گا،
اور اس جواب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا۔ یہ جب قرآن حکیم میں خاموشی ملے کسی معاملے پر، سنت اور حدیث میں خاموشی ہو، تو پھر وہ جو علماء امت، جو فقہائے امت ہیں، جو ان شرائط، ان لمیٹیشنز، ان پیرامیٹرز پر پورا اترتے ہیں، وہ قرآن و حدیث سنت کی روشنی میں اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ یہ اجماع ہوگا، یہی اجتہاد ہوگا، اور اس کو پھر فالو کرنا یہ امت کے لیے لازمی ہوگا۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد اور اجماع کا کام جو ہے وہ کسی فرد واحد یا گروہ کا کام نہیں ہے، بلکہ آج کے اس دور میں اقبال کے نقطہ نظر کے مطابق یہ کام مسلم عوام کے منتخب نمائندوں کے سپرد ہونا چاہیے، یہ ان کو ڈیلیگیٹ کر دینا چاہیے، ان کو تفویض کر دینا چاہیے۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اسلام جمہوری روح کا حامل دین ہے، اس لیے اجتہاد کا حق بھی مسلم عوام کے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں ان کے سپرد ہونا چاہیے، یعنی مسلم ملک کی جو لیجسلیچر ہے اس کے یہ سپرد ہونا چاہیے، اس کو یہ ملنا چاہیے، اور یہ جو ریپرزینٹیوز ہیں یہ قرآن و سنت یعنی قرآنی تعلیمات اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اسلام کے بنیادی اصولوں کی روشنی میں مخصوص پیرامیٹرز اور لمیٹیشنز کے اندر رہتے ہوئے جدید دور کے جو نت نئے مسائل ہیں ان کا حل تلاش کریں، اور جدید علوم جو ہیں ان کی افادیت کو پیش نظر رکھ کر اسلام کی نئی تعبیر کرنے کی کاوش کریں۔ یہ کام مسلم عوام کے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں ان پر مشتمل پارلیمنٹ بہترین انداز میں کر سکتی ہے، اور اقبال یہ کام اس مسلم پارلیمنٹ کو دینے کے حق میں نظر آتے ہیں۔ اقبال کے خیال میں آج کے دور میں جبکہ امت مسلمہ جو ہے وہ انتہائی نگفتہ بے حالت میں ہے، دگرگوں مسائل کا شکار ہے، مختلف قسم کے چیلنجز کا اس کو سامنا ہے، اجتہاد نہ ہونے کی وجہ سے جمود کا شکار ہے۔ اقبال کا خیال یہ ہے کہ آج اجتہاد کا دروازہ کھولنے کی ضرورت ہے، جدید دور کے مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں اس سے بہت مدد ملے گی۔ اجتہاد وہ لوگ کر سکتے ہیں جو باصلاحیت ہیں اور اہلیت رکھتے ہیں، جو اجتہاد کے سیٹلڈ پیرامیٹرز ہیں اور لمیٹیشنز ہیں ان پر پورا اترتے ہیں۔ یہ جو افراد ہیں جو اہلیت رکھتے ہیں، قابلیت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، ان کی مدد سے اسلامی معاشرے پر قائم اس جمود کا خاتمہ کرنا ہوگا، اور اس کی مدد سے ہی یہ ممکن ہے۔ اسلامک لاز جو ہیں ان کو اثر نو ان کی تشکیل کرنے کی ضرورت ہے، جس سے جو ماڈرن ایرا میں، ماڈرن ایجز میں جو مسائل درپیش ہیں ان سے نپٹنے میں مدد ملے گی، ان کو حل کرنے میں، ان کا سلوشن ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی۔ اجتہاد کا دروازہ کھولنے کی یہ کاوش امت مسلمہ کے لیے ایک اہم رول ادا کرے گی، اور یہ کاوش امت مسلمہ کے اتحاد کا باعث بھی بنے گی اور اسلام کی نشت ثانیہ کے نئے دور کا آغاز بھی ہوگی۔
یہ ہے آج کا لیکچر. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.